फिर करम हो गया, मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। फिर करम हो गया, मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दारैन की नेमत अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लाहौर से मक्कातुल मुकर्रमा पैदल सफ़र हज आज डे 52 है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान में और ईरान बॉर्डर से ताफ्तान बॉर्डर से मैं कुछ ही दिन की मुसाफत पर हूँ। दुआ करें अल्लाह पाक इस सफ़र को आसान फरमाए, अल्लाह ताला इस सफ़र को अपनी बुलंद व बाला बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इस सफ़र में आने वाली हर किस्म की परेशानी रुकावट अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से और आप सब की दुआओं के साथ मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द ईरान में पहुंच जाऊंगा। और आज का दिन मैं यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ बलूचिस्तान में। कल रात बलूचिस्तान में काफ़ी बारिश हुई और जिससे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, तो बाहर इस वक्त काफ़ी सर्दी है और मैं यहाँ पे रूम में मौजूद हूँ। यहाँ पे जिनके पास रहाइश है बहुत ही इन्होंने इज़्ज़त और प्यार दिया, यकीन करें मैंने पहले सुना था और बल्कि हर बंदे ने यही कहा था कि बलूचिस्तान में शायद आपको वो प्यार और चीज़ ना मिले जो आपको पंजाब और सिंध में मिली, लेकिन यकीन करें बहुत ही मेहमान नवाज लोग यहाँ के और बड़ा इन्होंने प्यार दिया, बड़ी इज़्ज़त दी। मेरा गला 2 दिन से कुछ ख़राब है, इसलिए आपको आवाज़ भी मेरी चेंज लग रही होगी, महसूस हो रहा होगा आपको कि मेरी आवाज़ बदली हुई है। ये गला थोड़ा सा ख़राब है, ये मौसम के चेंज होने की वजह से या पता नहीं किस वजह से, खाने पीने के मामलात की वजह से, लेकिन मुझे ख़ुद बोलने में पता चल रहा है कि मेरी आवाज़ चेंज है और मुझे बोलते वक्त थोड़ी मेरे गले में थोड़ी तकलीफ़ भी हो रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत के साथ हूँ। बिल्कुल अल्लाह पाक ने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक ठाक सफ़र जारी है। बलूचिस्तान में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क यहाँ पे जोम का और जैज़ वगैरह का ज़्यादा नहीं चलता, टेलीनॉर और यूफोन का ज़्यादा चलता है। लेकिन यूफोन भी कभी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ों में सिग्नल्स कम आते हैं, तो यूफोन भी कभी सिग्नल छोड़ देता है। तो मैंने यूफोन की भी सिम पिछले दिनों परचेज़ की थी सिंध से, लेकिन उसका भी नेटवर्क बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो नेटवर्क का गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं। और आपको पता है कि जब आप पंजाब में, लाहौर में या कहीं भी आप बैठे हों जहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो आप वहाँ पर भी अगर आप बेसमेंट में चले जाएं अपने सिटी में, जहाँ पे टावर्स जगह जगह पर लगे होते हैं, जहाँ पे नेटवर्क की स्पीड बहुत अच्छी होती है, तो अगर आप वहाँ पर भी किसी बेसमेंट में चले जाएं तो वहाँ पे जो नेटवर्क वो स्लो हो जाता है और यहाँ तक कि नेटवर्क चला ही जाता है बिल्कुल। तो यही सूरत हाल यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस जगह पर नेटवर्क का टावर लगा हुआ है किसी भी नेटवर्क का, तो सेंटर में पहाड़ आ गया और पहाड़ के ऑपोजिट मैं मौजूद हूँ या हम बैठे हुए हैं या लोग हैं जहाँ रहने वाले, तो उनको वो जो सिग्नल्स पहाड़ की वजह से वो कम हो जाते हैं और कभी कभी आते भी नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरी जो मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी, वो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाई, यहाँ पर जो पानी का लेवल है बलूचिस्तान में वो काफ़ी डीप है, यहाँ पे बहुत गहरा है। तो मैंने जब ये सुना कि घर बनाने का उतना ख़र्चा नहीं आता जितना सिर्फ एक वो बोर करने का ख़र्चा आता है। बोर मतलब वो जो करके खुदाई करके पानी निकालते हैं उसको बोर करना कहते हैं। तो वो खर्चा घर बनाने से भी ज़्यादा यहाँ पर आता है, क्योंकि नीचे ज़मीन सख्त है और बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर पानी निकालना पड़ता है, इसलिए खर्चा बहुत ही ज़्यादा आता है। तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी की सूरत हाल से 2-4 मैंने देखे हैं। और वज़ू भी यहाँ पर एक बर्तन में पानी लेकर करना पड़ता है और पानी भी वो जहाँ पर पानी मैसर होता है वहाँ पर लोग भर कर लेके आते हैं और उसी के साथ गुजारा करते हैं। तो मैंने ये एक तकलीफ़ दह चीज़ देखी यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे, वो जो मस्जिद है या करीब एक मस्जिद है, वहाँ पर वो लोग पानी का जो उन्होंने बोर किया हुआ है यहाँ पर, तो पूरे मोहल्ले के जो बच्चे हैं वहाँ पर वो इकट्ठे होते हैं
اور پانی کی چھوٹی چھوٹی گیلنز اور چھوٹی چھوٹی بوتلیں پانی کی وہ لے کر آتے ہیں اور بھر کے گھر لے جاتے ہیں، اور سارا دن ان کا یہی جو وہ سرکل ہے وہ گھومتا رہتا ہے، گھر گئے پانی کے لیے، پھر آگے گھر گئے، اور وہیں پہ وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے تھوڑی سی فیل ہوئی کہ یار جس عمر میں ان کو کھیلنے کودنے کا یہ عمر ہے، پڑھائی لکھائی کی عمر ہے، اور علم دین اور دنیا کا علم حاصل کرنے کا یہ وقت ہے، ان کی عمر ہے، اس عمر میں ان کا سارا دن پانی بھرنے میں گزر جاتا ہے۔ تو یہ دعا کریں اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اور میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان سے اور گورنمنٹ آف بلوچستان سے کہ کوئی سٹیپ ایسے لیے جائیں تاکہ ان بچوں کا جو مستقبل ہے وہ پانی بھرنے میں نہ گزرے، بلکہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ان کی جو پڑھائی ہے، جو لکھائی ہے، اس کے یہ معاملات دیکھیں۔ تو بس یہ ایک تو پرابلم ہے۔ باقی اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو میں کہتا ہوں کہ پنجاب تو کچھ بھی نہیں، سندھ کچھ بھی نہیں، خوبصورتی میں بلوچستان کا پہلا نمبر ہے۔ اگر ان ایریاز جو ناران کاغان، مری، گلگت، سکردو، ان ایریاز کی بات نہیں کر رہا، میں پنجاب اور سندھ کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان ایریاز میں اس سفر میں گیا بھی نہیں ہوں۔ وہ تو ان کی اپنے جو خوبصورتیاں وہ بہت زیادہ ہیں، ان علاقوں کی حمزہ ویلی ہوگی، وادی سون ہوگی، وہ تو علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن جہاں جہاں سے میں گزر کر آیا ہوں ان علاقوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت ہی پیاری ہے۔ جہاں پر اللہ پاک نے جو پہاڑ بنائے ہیں، پہاڑوں کی خوبصورتی دیکھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے کہ یار واہ، یہ پہاڑ اتنے خوبصورت ہیں، تو ان پہاڑوں کو بنانے والا ہمارا سونا اللہ، ہمارا خالق کائنات، ان کی شان کیا ہوگی۔ تو یہ بہت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے یہاں پر، اور یہاں سے تقریباً 5-6 دن کی مسافت ہے ایران بارڈر کی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ ایک معاملہ ہے میرا وہ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ دعا کریں، آپ سب دعا کریں، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہر قسم کی جو رکاوٹ ہے میری اس راستے میں وہ دور فرمائے، اور جو معاملات ہیں اللہ پاک ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے، اور جو لوازمات ہیں اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے اور اس سفر کو لے کر آگے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام لوازمات پورے فرمائے۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ سے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا میں آپ کو دعاؤں میں بھی یاد رکھوں گا، اور انشاءاللہ اس سفر کے دوران اور اپنی منزل پر پہنچ کر بھی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام امت کی طرف سے ایک نمائندہ بن کے جا رہا ہوں ان کے پاس، ان کے پیارے گھر میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے گھر۔ تو انشاءاللہ وہاں پر پہنچ کر تو کروں گا ہی، لیکن راستے میں بھی آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور جو لوگ میسیجز میں دعا کے لیے بولتے ہیں، اور وہ لوگ جو راستے میں گزرتے ہوئے ملتے ہیں ان کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اور جو لوگ اپنی محبتوں کا، اپنے پیار کا اظہار کسی بھی طرح کرتے ہیں وہ سب میری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں، ان کو میں سب کو دعاؤں میں شامل رکھتا ہوں۔ تو اسی طرح آپ سب نے بھی اسپیشل دعا میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے مجھے، صرف یہ نہیں کہ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ نے بس دعا کرنی ہے، آپ نے ہر دعا میں یاد رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے صدقے، آپ کی دعاؤں کے ذریعے اس سفر کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اور انشاءاللہ اس سفر کے دوران اور اس سفر کی منزل پر پہنچنے کے بعد، اور اگر میرا نصیب مجھے لے کر واپس آ گیا، کیونکہ میری تو دعا یہی ہے کہ اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے در کی جو نوکری میں وہ رکھ لیں، اپنی نوکری مجھے ہمیشہ کے لیے دے دیں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے۔ تو یقین کرے بہت بڑی سعادت ہوگی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر بھر کے لیے اپنے قدموں میں مجھے رکھ لیں۔ تو اگر میرا نصیب مجھے لے کر واپس آ گیا پاکستان میں تو انشاءاللہ تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیار، محبت، اور انشاءاللہ یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج میں کچھ سٹے کروں گا، کچھ معاملات اللہ پاک آسان فرمائے ان کو، میں ان کے لیے رابطے کر رہا ہوں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک کی سفر کو آسان فرمائے۔ اور ایک بات اور شہاب بھائی کے بارے میں کچھ دوست کہہ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا شہاب بھائی کو جوائن کریں گے، اور کیا شہاب بھائی کا آپ کے ساتھ کوئی رابطے ہیں؟
تو بھائی رابطہ تو میرا فی الحال نہیں ہے. جب شہاب بھائی لاہور میں تھے تب ایک بار ان سے بات ہوئی تھی، اور دوسری بات جوائن کرنے کی، تو اس وقت شہاب بھائی عراق میں داخل ہو چکے ہیں. تو جب شہاب بھائی پاکستان میں تھے تب بھی میں ان کے پاس نہیں گیا، کیونکہ میں لاہور سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، 400-500 کلومیٹر دور تھا. اس وقت میں لاہور سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور آ چکا ہوں. تو تب بھی میں نہیں گیا کیونکہ میری شہاب بھائی سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی مجھے اپنے سفر کو لے کر آگے چلنے کا کہا تھا. تو اس وقت شہاب بھائی ایران سے اگلے کنٹری عراق میں، اور میں ایران سے پچھلے کنٹری پاکستان میں ہوں. تو یہ بھی ایک ڈفرینس، اچھا خاصا ڈفرینس ہے. اور دوسرا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری ملاقات نصیب میں لکھی ہوئی تو جہاں کہیں بھی لکھی ہوئی وہی بھی ملاقات ہوگی. ہم جتنا بھی چاہیں، جتنی بھی کوشش کر لیں کہ ہم یہ حاصل کر لیں، وہ حاصل کر لیں، جو بھی معاملات ہیں، جو بھی انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے انسان کو بس وہی ملتا ہے. چاہے وہ کسی کی جو ملاقات ہے، چاہے وہ کوئی رزق ہے، چاہے وہ کوئی بھی اچیومنٹ ہے، جب تک اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہوتی یا اس انسان کے نصیب میں نہیں لکھی ہوتی تب تک اس کو نہیں مل سکتی. اس لیے ہر چیز کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ چیز ہمیں عطا فرمائے، اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اسباب پیدا فرمائے. تو اگر ان فیوچر کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی مقام پہ، کسی بھی طرح ہماری ملاقات نصیب میں لکھی ہوئی، بس میں اتنا ہی کہوں گا، تو انشاءاللہ ہم ضرور ملاقات کریں گے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک شہاب بھائی کا بھی سفر آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا سفر بھی آسان فرمائے. اور جتنے بھی میرے دوست، میرے بھائی کسی بھی طریقے سے اس سفر پر روانہ ہے، جہاز کے ذریعے یا پیدل، میرے کامران بھائی ہیں، میرے عثمان بھائی ہیں لاہور پاکستان سے دو، اللہ پاک ان کا سفر بھی آسان فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. اپنی ڈھیر ساری دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.